تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے، اور اس روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک انتہائی منفرد اور عجیب واقعہ ذکر کیا ہے انہوں نے۔ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو بٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بہت زیادہ انتظار کیا مہمان کا، تو کوئی فقیر نہیں آیا۔ پھر خود دسترخوان سے اٹھ کر کھانے کو چھوڑ کر ایک فقیر کو تلاش کرنے کے لیے دور تک گئے، تاکہ کسی مسافر کو، کسی فقیر کو، مسکین کو دیکھ لوں جو بھوکا ہو، اور اسے آ کر اپنے دسترخوان پر بٹھا دوں اور اسے کھانا کھلاؤں۔ لیکن کافی تغدو کے بعد بھی انہیں کوئی فقیر اور کوئی بھوکا نظر نہیں آیا۔ اب جب واپس اپنے گھر میں آتے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر کی دہلیز کے اندر ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا۔ تھوڑی جلالی طبیعت تھی، کہنے لگے بھائی کون ہو، اور میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے اندر کیسے داخل ہو گئے؟ تو وہ شخص جو ان کے گھر کے اندر تھا وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی ابراہیم، آپ غصہ مت کیجئے اور پریشان مت ہوئیے، میں اللہ کا فرشتہ ملک الموت ہوں، اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ ہائے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرینڈ ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کہے کہ بھائی یہ میرا دوست ہے۔ آج اگر کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی پولیس افسر، کوئی سیاستدان، کوئی جرنیل، کوئی بڑا مالدار شخص کہہ دے کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یار اس کے لیے بڑا اعزاز ہے یہ۔ اب ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرا خلیل ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی وہ شخص کون ہے؟ آپ مجھے ضرور بضرور اس کا پتہ بتائیے، ایڈریس بتائیے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے قدموں میں پوری زندگی گزار دوں گا، ہائے اس کی غلامی کروں گا، اس کی اطاعت کروں گا۔ کیوں؟ دیکھیں، حضرت خلیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ اس لیے چاہتے تھے کہ جو شخص اللہ کا محبوب بن گیا ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے، تو اگر میں اس کی خدمت کروں گا تو اللہ مجھ سے اور راضی ہوگا۔ تو ملک الموت نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی وہ شخص آپ ہیں، آپ کو یہ خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل چن لیا ہے اور خلیل بنایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ واقعی خوشی کی، اعزاز کی بات ہے، کون بندہ اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ بہت خوش ہوئے۔ لیکن خلیل تھے تو پوچھنے لگے کہ یار آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، وہ وجہ بھی بتا دیجئے۔ تو جناب ملک الموت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل اس لیے بنایا ہے کہ آپ سب کو دیتے ہیں، ہاں آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آپ سب میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن لوگوں سے آپ نہیں مانگتے، آپ سب کو دیتے ہیں، کسی سے لیتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو عزیز دوستوں، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے؟ کیا آج ہماری شخصیت بھی اسی طرح ہے کہ ہم لوگوں کو دے رہے ہوں اور ان سے کچھ نہ لے رہے ہوں؟ نہیں، بلکہ ہماری شخصیت، ہمارا کردار اور ہمارے کارنامے تو اس سے الٹ گئے ہیں۔ آج ہر کوئی دوسرے سے لینا چاہتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں دینا چاہتا۔ ہاں استغفر اللہ، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بہن بھائی کا حق مار رہی ہے، بھائی بہنوں کے حق مار رہے ہیں، بیٹا ماں کا حق مار رہا ہے، بیٹا باپ کا حق مار رہا ہے، دوست دوست کا گلا کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو قرضہ دینے میں بھی اگر آپ اس سے قرضہ مانگو تو آپ کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اسے قرضہ مانگنے میں تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنا آپ کو قرضے کا پیسہ واپس مانگنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس قرض کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتا ہے۔ تو لوگوں کے حقوق ہم مار رہے ہیں، لوگوں کو دے کچھ بھی نہیں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی دوستی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی برکت، اپنی رحمت، اپنی عنایت ہمارے اوپر کس طرح بھیجیں گے جب ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم لوگوں کو کاٹنے میں لگے ہوں، لوگوں سے چھیننے میں لگے ہوں، اور جو ان کا حق ہے وہ بھی ہم ان سے لے رہے ہوں۔ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں دے رہے، اپنی طرف سے تو ہم اپنے حقوق کو تو دینے کو تیار ہی نہیں ہیں، لیکن جو اس کا حق ہے وہ حق بھی ہم چھیننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے اور ہمارے اعمال کو، اخلاق کو اتنا سنوار دے، اتنا بہترین کر دے، نکھار دے، جو کہ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور جو اللہ کو پسند ہے۔